سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا. میں سب سے پہلے آپ کا تھوڑا سا تعلیمی اور سیاسی بیک گراؤنڈ جاننا چاہتا ہوں. عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کیا شخصیت ہے. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے آپ کا ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے عزت افزائی کی اور مجھے یہاں بات کرنے کا، اپنے احباب سے، اپنے لوگوں سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. میری جی تعلیم جو ہے وہ میں اس وقت پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور پی ایچ ڈی میری تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے. میرا ڈسپلن ہسٹری رہا ہے اور میں ہسٹری میں پڑھاتا بھی رہا ہوں. میں نے تقریباً 10 سال مختلف یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے ایز اے وزٹنگ فیکلٹی ممبر. تو ٹیچنگ کے سلسلے سے میں منسلک رہا ہوں. میں مسلم لیگ نون کے اندر ایک ریسرچ اور پلاننگ یونٹ پنجاب میں بنا ہوا ہے. اس میں اسپورٹس، یوتھ افیئرس اور ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے پنجاب میں، اس کو ہیڈ کرتا ہوں. علاوہ ازیں یہ ہے کہ سیاسی طور پر میں آپ کے علم میں ہوگا میاں مناظر رانجھا میرے والد گرامی ہیں اور ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ یقینی طور پر یہاں ہر کسی کے علم میں ہے. میں ضلع نائب ناظم رہ چکا ہوں 2005 سے لے کر 9 تک اور 2005 سے 9 کے درمیان ایک دفعہ 6 ماہ کے لیے ضلع ناظم بھی سرگودا کا رہا. یہ میرا مختصر سا ایک تعارف ہے. ٹیچر رہا ہوں، ٹیچنگ کی ہے، پڑھایا ہے، پڑھا ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور پی ایچ ڈی کا میرا جو ٹاپک ہے تھیسس کا وہ بھی سرگودا کے اوپر ہے. تو میری یہ خواہش رہی ہے ہمیشہ. مجھ سے کسی دوست نے پوچھا تھا کہ تم نے ایم فل کا تھیسس بھی سرگودا پہ کیا، تم نے انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی تھیسس سرگودا پر پڑھے، آرٹیکلز پڑھے اور اب تو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے یہ بھی سرگودا پر کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا سب سے پہلے سرگودا کو مجھ پر حق ہے تو میں جتنا کر سکوں سرگودا کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ سر. اچھا سر، دوسرا سوال شاید تھوڑا سا تلخ ہو سکتا ہے لیکن کہہ رہے یہ بھی عوامی سوال ہے. لائک 1985 سے آپ کے جو والد صاحب میاں مناظر علی رانجھا صاحب اقتدار میں، آج تک انہوں نے کوٹ مومن کے لیے کیا کوٹ مومن کے لیے بہت سارے کام ہیں ان کے جو کہ آپ کی ریکارڈ میں موجود ہوں گے. آج ہی مجھے میرے بھائی نے دوست نے بتایا کہ کوٹ مومن کے کئی سکولز، کئی کالجز اور اس کے کالجز میں سکولز انہوں نے بنوایا. یہاں کئی کمیونٹی ہالز انہوں نے بنوائے جہاں پر جو غریب ہمارے احباب تھے، ہمارے دوست احباب تھے، جو مزدور پیشہ لوگ تھے، وہاں پر اپنے شادیوں اور غمی خوشی کے معاملات پر اکٹھے ہوا کرتے ہیں. اس کے علاوہ میاں صاحب نے یہاں پر سیوریج کے نظام میں کافی ایفرٹس دیے تھے. اصل میں آپ جب بات کر رہے ہیں ایک بہت لمبے گیپ کے بعد میاں صاحب واپس اس حلقے میں آئے ہیں. کم و بیش کوئی 2002 سے لے کر 2018 تک 16 سال کا گیپ رہا. 97 میں بھی ہم الیکشن ہار گئے تھے، ہم ون نہیں کر سکے تھے. تو آپ اس کو سمجھیں کہ 96 سے لے کر 2018 تک کے گیپ کا، اور 18 میں پھر ہم آگے لوز کر گئے، اپوزیشن میں رہے. تو ایم پی اے ہونے کے باوجود ہمارے تمام فنڈز جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز مہارنسر صاحب کو ملے اور انہوں نے یقیناً کچھ کام کیا ہوگا، میں ان کے بارے میں تو بات نہیں جانتا. میاں صاحب نے اپنے دور حکومت میں جب ان کے پاس اقتدار رہا کوٹ مومن کے کئی حوالوں سے کام کیا، سکولز بنوائے بھی، اپنے بھی کروائے. اچھا مجھے یہ بتائیں، پچھلا 5 سالہ اقتدار بھی ان کے پاس تھا اور بہت سارے عہدے بھی ان کے پاس ہیں. کوئی ایک ایسا پروجیکٹ بتا دیں عوام کو کہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہو کہ یہ پروجیکٹ تو واٹر سپلائی اور سب سے پہلے بات تحصیل کوٹ مومن، موٹر وے کی انٹرچینج اور تحصیل کوٹ مومن میاں مناظر علی رانجھا وزیر کالونی سے تب جب یہ تحصیل کوٹ مومن کا اعلان ہوا تھا اور وہ ضمنی انتخابات تھے سدھو صاحبان کے، تو یہ سدھو صاحبان کی اور میاں مناظر رانجھا کی مشترکہ کاوش تھی کیونکہ وزیر کالونیز کے پاس ہی وہ محکمہ تھا جس کے تحت یہ تمام معاملات ریونیو کے جلدی سمرائز کر کے اس کو ہم کنفرم کر سکتے تھے کہ یہ تحصیل بن گئی اور اس کی لمیٹیشن پر جو لمیٹیشن ہوئی تھی وہ کری تھی. تو میاں مناظر رانجھا صاحب کی پہلی تو بات یہ تحصیل کے حوالے سے. ٹی ایچ کیو جو بنا تھا اس میں بھی ان کا کردار موجود ہے اور یہ مجھے بلکہ لاہور سے بھی ایک شخص نے بتایا تھا کہ جو ٹی ایچ کیو میں ہماری سب سے پہلے ہماری نرسنگ کی جو ہماری ٹریننگ ورکشاپ سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بھی جو ابتدا کرانے والے تھے میاں مناظر رانجھا تھے. تو یقینی طور پر کئی حوالوں سے میاں مناظر رانجھا کا کردار اور ان کا ریکارڈ میں موجودگی کوٹ مومن کے حوالے سے یاد رکھی جاتی ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو واضح کروں، کوئی بھی شخص، کوئی بھی سیاستدان ہو عدمی طور پر اور 100% معاملات اپنے کبھی بھی پورے نہیں کر سکتا. کمی اور خامی ہمیشہ رہ جاتی ہے، بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود ہوتی ہے. there is always a room to get improvement. تو میاں مناظر رانجھا صاحب نے جتنے کام کیے وہ یقینی طور پر ان کے حوالے سے جانے جاتے رہے اور جانے جاتے ہیں. جہاں تک اب آنے والا وقت ہے اس کے حوالے سے بھی مزید انشاءاللہ گنجائش موجود ہے. سر ایک ہمارے پیج ممبر ہے عظیم سردار، رانا عظیم سردار، اور ان کا 18 چک سے تعلق ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو پوری سپورٹ کرتے ہیں
لیکن کیا آپ بھی اپنے والد کی طرح حلقے میں ٹائم دیں گے, دارے پر ٹائم دیں گے, یا کہ الیکشن جیتنے یا ہارنے کے بعد لاہور شفٹ ہو گے؟ میرے پاس بہت آسان سفر تھا کہ میں تعلیم کی شعبہ سے منسلک تھا, پی ایچ ڈی کر چکا ہوں آلموسٹ, اور آرام سے کسی یونیورسٹی میں ٹیچر بن کر باقی زندگی گزار دیتا. دیکھیے, دنیا میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو منتخب کرے کہ اگر اس کی مخلوق کو کوئی کام ہو تو اس کی مخلوق کے دل میں آپ کا خیال آئے. یہ نعمت ہوتی ہے اللہ کی. یہ میں ان کی مہربانی سمجھتا ہوں, انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا اور مجھے اس کا جواب کا موقع دیا. میں انہیں انشاءاللہ نظر آؤں گا, ملتا رہوں گا, ممکنہ اور ہر ممکنہ حد تک ان کے پاس موجود رہوں گا. اور میری یہ خواہش ہے کہ میں جتنی موجودگی میرے والد گرامی کی اپنے علاقے میں رہی ہے اس کو مزید ڈبل کروں اور بہتر طریقے سے ہم دونوں مل کر کام کریں. ان کی موجودگی تو ہے, ساتھ میری بھی ہوگی, تو ہم دونوں مل کر انشاءاللہ خدمت کریں اور آپ کو ملتا رہوں. الیکشن تو 8 فروری تک ہے, میرا الیکشن شروع ہونا ہے 8 فروری کے بعد. بے شک بے شک. اچھا سر, لائک تھانے کلچر کی سیاست بہت عرصہ رہی ہے اور کچھ منسوب بھی ہے, تو آپ کا فیوچر میں کیا کہتے ہیں, تھانہ کلچر کی سیاست یا تھانہ کلچر کی سیاست؟ ایک تو قصہ پارینہ ہے, ایک تو قصہ پارینہ ہو چکی ہے, اویئرنیس لوگوں کے اندر آ چکی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا میاں مناظر صاحب کے حوالے سے اگر آپ نے کہا منصوب ہے تو وہ ہمارے مخالفین کی طرف سے منصوب ہے. اس کا انتصاب ہمارے مخالفین نے کیا ہے, اور بھی ایسی افواہیں اور بھی ایسی کافی کہانیاں وہ ہمارے نام کے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں جن میں سچائی نہیں ہے. حقیقت سے ایک شخص آپ کے علاقے سے 6 بار ایم پی اے منتخب ہوتا ہے تحصیل کوٹ مومن سے, تو یقینی طور پر اس شخص کی قابلیت, اس کی لیاقت, اس کی صداقت اور دیانت ہے کہیں نہ کہیں, تو تبھی لوگ اس کو منتخب کرتے ہیں. تو یہ جو جھوٹے افسانے کسی کے ساتھ منسوب کر دیے جاتے ہیں, ان کی کوئی حقیقت میں گنجائش میرے علم میں نہیں ہے اور نہ ہی ایسی ہے. جہاں تک میرا سوال ہے, میں تعلیم کے شعبہ میں چاہتا ہوں کہ میری تحصیل تعلیم کے شعبے میں پورے پنجاب میں بیسٹ ہو, اور انشاءاللہ میرے پلانز ہیں, میں یہ کر کے دکھاؤں. اس پہ سر فردر آتے ہیں. اچھا سر, ایک ڈائیلاگ بھی بڑا مشہور ہے کہ کوٹ کے لوگ چائے کی پیالی پہ بک جاتے ہیں, یہ بھی کچھ آپ کی طرف ہی منسوب ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہی چند مخالفین کی محبتیں ہیں جو ہمارے پلے ڈال دی جاتی ہیں. یہ تو ایک پلان کے تحت ایک سلوگن بنایا گیا تھا ہمارے خلاف. الیکشن چل رہا تھا 1993 کا آئی گیس تھا, تو اس وقت ایک ایسی چیز تیار کی جا رہی تھی, ایک انتخابی نشان یا انتخابی معرکہ کے لیے انتخابی سلوگن تیار کیا گیا تھا ووٹ حاصل کرنے کے لیے. حالانکہ اس میں قطعی طور پر کوئی صداقت نہیں ہے. کوئی بھی ذی عقل, ذی ہوش اور ذی ہوش مند انسان ایسے کوئی الفاظ اور ایسے کوئی گفتگو کا اظہار کہیں نہیں کرتا. کجا یہ کہ آپ ایک سیاستدان سے بھی یہ توقع کریں کہ وہ ایسے الفاظ بولے اور اپنے علاقے کے سب سے بڑے شہر کے بارے میں جن کی وہ عزت دل سے کرتا ہوں اور وہ اس کی عزت کرتے ہوں, تو یہ جھوٹ ہے. اور یقینی طور پر اس کا ایک آگے اظہار میں کرتا ہوں کہ لوگ اس کو کیسے جھوٹ مانتے ہیں. الحمدللہ پچھلے الیکشن میں بھی میاں مناظر رانجھا صاحب کوٹ مومن کی عوام کی مہربانی سے کوٹ مومن میں لیڈ سے جیتے ہیں. تو اگر یہ حقیقت لوگ سچ مانتے ہوتے تو یہ کبھی ایسا نہ ہوتا. یہ بھی وہ مخالفین کی اڑائی ہوئی افواہیں ہیں جو مخالفین کی طرح ہمیشہ اڑتی ہی رہتی ہیں. سر, نواز شریف کیوں, پاکستان مسلم لیگ نون ہی کیوں, آپ ایز اے انڈیپینڈنٹ بھی کینڈیڈیٹ آ سکتے ہیں؟ نواز شریف ہی کیوں, 28 مئی دے چیک کر لیں. نواز شریف ہی کیوں, موٹر وے دیکھ لیں. نواز شریف ہی کیوں, تمام دیہات سے آنے والے شہروں کی سہولیات والی سڑکیں دیکھ لیں. نواز شریف ہی کیوں, 100 روپے پر آنے والا ڈالر دیکھ لیں. نواز شریف ہی کیوں, 160 سے نیچے آنے والا پیٹرول دیکھ لیں. نواز شریف ہی کیوں, 5.8 کی گروتھ ریٹ دیکھ لیں. نواز شریف ہی کیوں, IMF کو خدا حافظ کہنے والا دیکھ لیں. نواز شریف ہی کیوں, تمام صوبوں کی امید دیکھ لیں. نواز شریف ہی کیوں, تمام صوبوں کو اکٹھے کر کے یکجا کرنے والا دیکھ لیں. نواز شریف ہی کیوں, اپنے آپ کو آگے لگا کر تمام ملک کو اس نوبت لانے والا کہ تمام ادارے کہتے ہیں کہ یہ ایشین ٹائگر بنے جا رہے ہیں. اور نواز شریف ہی کیوں, دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتانے والا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے. اس لیے نواز شریف ہی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ ایز اے آئیڈیل کسی پولیٹیکل لیڈر کو مانتے ہیں اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس کے بعد اپنے والد گرامی. اچھا سر, ایک اور حلقے پر آتے ہیں. حلقے کی ممبر کی طرف سے یہ ایک سوال ہے, ہمارے پیج پر ہی یہ کمنٹ ہوا تھا کہ بھاگڑا میں آپ کے 1-2 وعدے, گیس کے حوالے سے بھی آپ کا وعدہ جو ہے کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ وعدہ کر کے اس بات پر ووٹ لیے جاتے ہیں. گیس تو ہر انسان کو پتہ ہے کہ شعبہ قومی اسمبلی کا ہے, وفاق کا ہے,
صوبے کے ساتھ اس کا تعلق تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. گیس بجلی کا معاملہ جو ہے, ٹیلی کمیونیکیشن کا معاملہ وہ وفاق کے ساتھ وابستہ ہے, صوبے کے ساتھ وابستہ نہیں. اچھا سر, آپ جیت جاتے ہیں, کیا آپ کا کوئی ڈریم پروجیکٹ, کوئی ایم؟ I want to see my تحصیل an educated تحصیل. میرے لیے میرے علاقے کا بچہ تعلیم یافتہ ہو, باروزگار ہو, میرے پیچھے ڈگری لے کر نہ پھرے, اسے میری ضرورت نہ ہو کہ میں اس کی تعلیم کے بعد اس کی نوکری لگوانے کے لیے اس کو مجبور کروں. اللہ کرے گا, میں انشاءاللہ جو پلان کر چکا ہوں اس تحصیل کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, میں آپ کو آج ضرور بتا رہا ہوں, ایسا ہوگا انشاءاللہ کہ میری تحصیل کے نوجوان کے پاس ڈگری بھی ہوگی, اس کے پاس سرٹیفکیٹس بھی ہوں گے, تعلیم یافتہ ہوگا اور اپنے گھر بیٹھ کر کما کر روٹی اپنے خاندان کو کھلانے کے لائق بھی ہوگا. سر, آپ کو قربانی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں, کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کو باقی مسئلہ لگتا ہے؟ ہر مسئلہ ہوتا ہے, لیکن آپ کو کوئی کہہ لیں کہ آپ ماشاءاللہ ہلکے میں وزٹ بھی کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ بار بار ریپیٹنگ میں آیا اور آپ کو بھی لگتا ہو کہ یہ مسئلہ واقعی ہے؟ سڑکوں کے معاملات بھی ہیں, سیوریج کے معاملات ہیں, بجلی کے معاملات تھے جو کافی حد تک نون لیگ نے حل کی ہیں اور الحمدللہ ہونے والے ہیں, گیس کے معاملات ہیں. تو آپ اس کو مخصوص نہیں کر سکتے کسی ایک مسئلے کے حوالے سے کہ ایک یہی مسئلہ ہے. دیکھیے بات رخوں کی ہے, کئی رخ سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں. میں اپنے رخ سے ایک جگہ دیکھ کر اس کو مخصوص نہیں کہہ سکوں گا کہ محض ایک مسئلہ ہے, کئی مسائل ہیں, گناگو مسائل ہیں, ان کے حل انشاءاللہ نکالنے کی تو کوشش کریں. جی سر, بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا اگر آپ جیتتے ہیں اور اس کے بعد آپ کیا ہر اتوار کو جس طرح آپ کے والد صاحب اپنے دارے پر پائے جاتے ہیں تو آپ بھی وہاں پہ موجود ہیں؟ یہ نہیں ہوگا, میں تھوڑا سا فرق کروں گا. وہ بے شک اپنے دارے پر موجود ہوں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے. میرا پلان ڈیفرنٹ ہے. میں نے ایک پلان کیا ہوا ہے, چلیں آج آپ نے سوال پوچھ لیا, ویسے میرا یہ اپنے دل کی حد تک تھا. میں نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ اگر ہم ووٹ مانگنے کے لیے پورے علاقے میں گھومتے ہیں تو کیوں نہیں ووٹ لینے کے بعد گھومتے, الیکشن کے بعد کیوں نہیں گھومتے, الیکشن میں ہی کیوں گھومتے. میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ 3 میری کارنگوئی ہیں. میں انشاءاللہ تعالی ہفتے میں لازماً, ہر ہفتے میں لازماً ان کے دن مخصوص کروں گا اور میں خود سے چکر لگایا کروں گا مختلف علاقوں اور مختلف دیہاتوں میں. اسی کام کی سلسلے میں جاؤں گا کہ میں پہلے ووٹ لینے آیا تھا, آج میں آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں. آپ مجھے بتائیں کیا کام چاہیے. میں چاہوں گا کہ لوگ آئیں میرے پاس, بسم اللہ, ہمیشہ ان کے لیے ویلکم, لیکن میں خود بھی ان کے پاس جاؤں تاکہ اگر ان کے مسائل کے لیے وہ میرے پاس نہیں آ سکتے تو میں ان کے پاس آ سکوں. ادھر بھی بیٹھوں گا, یہاں خود ان کے پاس بھی حاضر ہوں گا انشاءاللہ. اور کوٹ مومن میں بھی ایک باقاعدہ میں اپنا ایسی جگہ بناؤں گا جہاں کوٹ مومن کے شہری میرے پاس آ سکے, خود نہ بھی آ سکے مجھے درخواست پہ بھیج کر میرے لیے حکم بھیج سکے, اپنا ایک نام لکھ کر, خط لکھ کر بھیج سکے کہ جی یہ میری درخواست فلاں محکمے کے لیے ہے, یہ درخواست فلاں محکمے کے لیے ہے. اور اگر ذاتی کوئی مجھ سے معاملہ ہو تو میں ان کے پاس ہمیشہ حاضر ہوں. ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کوئی پیغام اپنے ووٹرز اور سپورٹرز یا حلقے کی عوام کو دینا چاہیں تو؟ دیکھیں, میں آپ کے پلیٹ فارم سے صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اسے منتخب کرو جس پر یقین کرو, اور اس پر یقین کرو جو کچھ کام کرنے کے لائق ہو. جو کام کرنے کے لائق ہو اسے ضائع نہ. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی ٹائم کا, بہت خوشی ہوئی جلدی انشاءاللہ دوبارہ بھی. انشاءاللہ. تھینک یو.